باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، ہمارے بہت سے جو ویورز ہیں ان کی یہ خواہش تھی کہ ہم بھی جو ہے حالات حاضرہ کے اوپر جو ہے کوئی ایسی چیز پیش کریں آپ کے سامنے جس سے آپ کو ہمارے خیالات کا جو ہے اس سے بھی آگہی ہو سکے۔ تو آج میرے ساتھ دو بہت ہی معتبر ہستیاں ہیں بارسلونا کی کہ جن کو آپ یہاں پر آج دیکھیں گے۔ ان میں سب سے پہلے جاوید مغل صاحب ہیں کہ جو یہاں پر بہت ہی معروف صحافی اور ایک بہت عرصے سے یہاں پر صحافت کر رہے ہیں، اور پرنٹ اخبار جو ہے ان کا 20 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، وہ یہاں پر کنٹینیو چلا رہے ہیں۔ تو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا یہاں پاکستانی کمیونٹی میں۔ اور دوسری معروف شخصیت ہمارے ساتھ جو ہے وہ مذہبی حوالے سے بھی، پھر سیاسی حوالے سے بھی، اور پھر سماجی حوالے سے بھی، یعنی کہ یہ تینوں حوالے جو ہیں اگر اس کا جو نام لیا جائے تو وہ ایک ہی شخصیت بنتی ہے، جناب محمد اقبال چودھری صاحب، جو ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں۔ تو میں اپنے تمام مہمانوں کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے سر، ہمارے ہاں جو اس وقت دو ہارٹ جو ہے ایشو ہے پوری دنیا کے اندر، خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے، ایک تو وہ واقعہ مینار پاکستان ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ کسی صحت مند معاشرے کی نشاندہی کر رہا ہے یا کوئی بیمار معاشرے کی نشاندہی کر رہا ہے؟ جی اقبال صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے جاننا چاہوں گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیگ صاحب السلام علیکم، آپ کو بھی اور آپ کے ویورز کو بھی۔ صحت مند تو کسی صورت میں بھی قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ یہ انتہائی شرمناک اور افسوسناک واقعہ ہے جس نے پاکستانیوں کے چہرے پر کالک مال دی ہے ایز اے نیشن۔ اس کی ریزنز کوئی بھی رہی ہوں، کسی نے پروووکیٹ کیا ہو، پہلے لوگوں کو دعوت دی گئی ہو، اس کے بارے میں آپ 100 بیان دے سکتے ہیں، لیکن یہ انسانیت سے گرا ہوا عمل ہے۔ وہ کسی بھی انسانی معاشرے سے آج کے دور میں توقع نہیں کی جا سکتی۔ جب انسان جنگلوں میں رہا کرتے تھے تو شاید اس زمانے میں بھی ایسا کچھ نہ ہوا ہو۔ جانور بھی کئی اصول اور جو قاعدے ہیں اس کے مطابق چلتے ہیں، اور یہ چلتے پھرتے انسان جو اوپر سے اسلامی جمہوریہ اور پاکستان کے شہری ہیں، ان کو اس حد تک گرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے تھا کہ ان کو کون سا جو کانسیکوینسز ہیں، اس کے نتائج ہیں، اس کا سامنا کرنا پڑے گا ان پرسن۔ وہ تو ہے ہی ہے اور ضرور ہونا چاہیے، انہیں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ جو لوگ بھی اس واقعے میں ملوث ہیں اس کو آپ ہیرسمنٹ دیں، یہ نام دیں، لیکن یہ ہیرسمنٹ سے بھی آگے کا معاملہ ہے۔ یہ ملک کے وقار کے منافی جو حرکتیں ہوئی ہیں، اس کے اوپر تو دہشت گردی کی دفعات لگنی چاہیے۔ اس بات کے اوپر ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے کہ وہ خاتون کس حد تک قصوروار تھی یا نہیں تھی۔ اگر اس نے لوگوں کو بلایا تھا تو انسانوں کے معاشرے میں ایک آواز دی تھی کہ میں کوئی ریکارڈنگ کرنے جا رہی ہوں، تو انسانوں کے معاشرے میں انسانوں کی طرح بیہیو کرنا چاہیے۔ یہ بیہیو ایسا ہے جس کو دیکھ کے جانور بھی شرما جائیں۔ مغل صاحب، آپ سے سوال ہے کہ بعض لوگوں کا یہ آرگومنٹ ہے کہ چونکہ اس عورت نے خود بلایا وہاں پر، اور وہ پہلے سے جو ہے ولگر قسم کی ٹک ٹاک بناتی تھی، تو لہٰذا اس وجہ سے اس کے ساتھ ہوا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ولگر بھی ہو، یا جیسے لاہور میں ہیرا منڈی کا ایک علاقہ ہے، تو کیا وہاں پر جا کر اس طرح کا کوئی ادھم مچایا جا سکتا ہے؟ کیا یہ اس چیز کی دلیل بن سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اگر وہ خاتون ولگر تھی، لیکن جو وہاں پہ سلوک اس کے ساتھ رویہ کیا گیا ہے، جن لوگوں نے اس کے ساتھ جو اس قسم کی ولگر قسم کی حرکتیں کی ہیں، وہ ہر طرح سے قابل مذمت ہیں۔ اس کے باوجود کہ اس کے جو ٹک ٹاک فینز جو ہیں وہ اس میں زیادہ ملوث ہے، اور اس میں دوسرے نوجوانوں نے بھی اس کا جو ہے نا غلط فائدہ اٹھایا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حیوانیت کی بدترین مثال ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ یورپ میں جتنے بھی فیسٹیول دیکھے ہیں، ان فیسٹیول میں ایسی حرکات دیکھنے میں آتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں چیک اینڈ بیلنس کا فقدان ہے۔ اگر ان کے ذمہ دار لوگوں کو سزا نہ دی جائے گی تو یہ معاملات چلتے ہی رہیں گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ جہاں بھی کہیں ایسا غلط واقعہ ہو تو اس کو انتظامیہ اور مقامی حکومت جو بھی ہے اس کا نوٹس لے، اور عدالت اس کے صحیح فیصلے کرے۔ بہت سے ایشوز ایسے ہیں پاکستان میں جن کا کوئی سرا نہیں نظر آتا۔ بعد میں شروع میں وزیر اعظم کا بیان بھی آ رہا ہے، وزیر اعلیٰ بھی آ رہی، یہ بھی وہ کر دیں گے، بعد میں وہ گم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ایک روش جو ہے
یہ ہمارے لیے بحیثیت ایک قوم بہت نقصان دہ ہے۔ پچھلے دنوں یہاں پہ اسپین میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا، بہت سال جہاں پہ بل فائٹنگ والا کیس ہوتا ہے، تو وہاں کے وہ 5-6 نوجوانوں کو انہوں نے کئی سال کی سزا دی ہے، اور یہی چیک اینڈ بیلنس ہے۔ اگر آپ جو وہاں مجرمان ہیں ان کو سزا نہیں دیں گے تو دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہونا۔ تب میں آپ سے اب ذرا موضوع کو ہم تبدیل کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو طے بات ہو گئی کہ اس لڑکی کے ساتھ جو لوگ وہاں تھے انہوں نے زیادتی کی اور ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جو اس وقت خاص طور پہ ہمارے ایشیا کے اندر جو بدلتی صورتحال ہے، اور اس بدلتی صورتحال میں بھی خاص طور پہ افغانستان کا جو معاملہ ہے کہ وہاں پر وہ قوت کے جس کو دبانے کے لیے 20-22 سال جو ہے پوری دنیا کی افواج اکٹھی ہو کر وہاں پر امٹ پڑی تھی اور وہ اس کو ختم نہیں کر سکی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ دوبارہ جب قوت ابھر کر آئی ہے تو اس کے ساتھ اقوام عالم کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ کہ افغان اس بات کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے وہاں سے ان قوتوں کو بھگایا ہے جو ان پر قابض ہونا چاہتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو افغان جو قیادت ہے اور جو حکومت وہاں بننے جا رہی ہے ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کے جو قوانین ہیں وہ اسلام کے عین مطابق ہیں۔ یہ جو یورپ میں انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، یہ سارے کا سارا ضابطۂ حیات ہے جو اسلام نے دیا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جو ہے نا شدت پسندی کی طرف چلے جاتے ہیں اور اس کی اصل روح کو نہیں پاتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ وہ انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق کی بات کو سمجھیں، دیکھیں، انہیں بھی برابری کے حقوق ملنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس میں اسلام کی جو ہے نا اسلامی قوانین نافذ ہونے چاہیے، لیکن اس میں شدت پسندی کسی کو بھی فائدہ نہیں دے گی، نہ ان کو، نہ حکومت کو، نہ عوام کو، اور مغربی دنیا کو ایک بہانہ مل جائے گا ان کے خلاف بات کرنے کا۔ طالبان جو ہے وہ اپنے ہی ملک کے اندر دوبارہ اقتدار میں آئے ہیں، لیکن ہمارے بعض لبرل حلقے ایسے تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے کوئی بیرونی فاتح جو ہے اس ملک کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ملک کی مایوریہ جو ہے تعداد نے ان کو اگر ویلکم کہا ہے یا کسی قسم کی کوئی مزاحمت سامنے نہیں آئی ہے، تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ان لوگوں کا حق نہیں ہے کہ وہ وہاں پر گورن کریں، اور جو غیر حقیقی وہاں پر جو لوگ تھے جنہیں سلیکٹڈ جو ہے وہ حکمران کہنا چاہیے، وہ وہاں سے بھاگتے جو ہے وہ نظر نہیں آئے؟ تو آپ کی اس کے بارے میں سر کیا رائے ہے؟ سر گزارش یہ ہے کہ 2001 میں افغانستان کے اوپر جو چڑھائی کی گئی تھی وہ بنیادی طور پر غلط تھی۔ یہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کا اور جو جال ہے، جتھا ہے عالمی سرمایہ دارانہ نظام کا، یہ اس کی محکوم حکومتیں ہیں، وہ امریکہ میں ہو، وہ برطانیہ میں ہو، وہ یورپ کے کسی ملک میں بھی ہو، اور جہاں تھوڑی بہت کامن سینس پرویل کرتی ہے، جہاں پہ لوگوں کی آواز سنی جاتی ہے، وہ حکومتیں عالمی سینیریو میں اتنی طاقتور اور مؤثر آواز نہیں رکھتی کہ وہ روک تھام کا ذریعہ بن سکیں۔ اونی پولر دنیا کا، ورلڈ کا یہی سب سے بڑا نقصان تھا کہ 9/11 کا ایک ڈرامہ رچایا گیا، اور پھر آپ جس حکومت کو لیجیٹیمیٹ حکومت ہی نہیں مانتے، آپ ان سے تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ یہ لوگ ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پیرس دی کویار انڈر سیکرٹری جنرل اسمبلی کا اور UN کا صدام حسین سے ملاقات کر کے آیا، تو صدام حسین نے صرف ایک شرط رکھی تھی، یہ میں 1990 والے واقعے کی بات کر رہا ہوں کہ میں اپنی فوجیں کویت سے واپس بلانے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس بات کی ضمانت دی جائے کہ میری واپس آتی افواج پر فضائی حملے نہیں کیے جائیں گے۔ اس نے فرانس کے صدر متران سے بات کی، اور بعد میں امریکنز نے اس ایشو کو دبا دیا، اور اس بیچارے کی آواز کسی نے نہیں سنی، اور پھر انسانیت نے وہ صعوبتیں برداشت کی۔ سب سے پہلے تو انسان ہے نا، وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں بس رہا ہو، امریکن مرے تب بھی ہمیں اتنا ہی دکھ ہے، رشین مرے تب بھی اتنا ہی دکھ ہے، چائنی، ہندوستانی، پاکستانی، افغانی یا سعودی مرے تو وہ ایک انسان ہے، اس کی بلا وجہ موت پر ہر آدمی کو ایک جیسا ہی دکھ محسوس کرنا چاہیے۔ کسی بھی انسان کی موت پر سکھ تو کسی کو بھی نہیں منانا چاہیے، خوشی نہیں منانی چاہیے۔ اب ایک طرف آپ طالبان کی اس حکومت کو حکومت ہی نہیں مان رہے تھے، ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، اور دوسری طرف ان سے مطالبہ کر رہے تھے کہ ہم ایسے بندے کو جس کے بارے میں کوئی ٹھوس شہادتیں نہیں آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ تو اس وقت مولا عمر نے کہا تھا کہ آپ اس کے خلاف بیان لے کے آئیں،
ہم اپنی شرعی عدالت میں مقدمہ چلائیں گے. اگر یہ واقعتاً ان قتل کے مقدمات میں ملوث پایا گیا تو اس کو اسلامی اصولوں کے مطابق سزا ملے گی. وہ بھی نہیں تو ہم سوئٹزرلینڈ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جس کو انہوں نے نہیں مانا کیونکہ ان کی پلاننگ سارے ہی مڈل ایسٹ کے بعد جو ہمارا وہ سینٹرل ایشیا ہے, وسطی ایشیا ہے, اس کے اندر پائے جانے والے جو قدرتی وسائل ہیں ان کے اوپر آنکھ ہے. وہ چاہے ترکمانستان سے آنے والی پہلی گیس پائپ لائن ہو جس کی وجہ سے بے نظیر کی حکومت برطرف ہوئی 1996 میں, اور جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہے نا دیکھنے پڑے. افغانوں کی یہ جرأت اور بہادری ہے کہ انہوں نے بے سر و سامانی کے عالم میں اور بغیر تسموں والے بوٹ پہنے, پلاسٹک کی چپلیں پیروں میں پہن کے میزائلوں, ٹینکوں اور جدید ترین ہوائی جہازوں کا مقابلہ کیا, صرف قوت ایمانی کے ساتھ. ان کا اصل امتحان پچھلے 20 سال میں نہیں تھا, ان کا اصل امتحان اب شروع ہو رہا ہے جب پورے ملک میں ایک پٹاخہ بھی نہیں چلا اور ان کی سارے ملک کے اوپر حکومت قائم ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو کرپشن, لا قانونیت جمہوریت کے نام پر برپا تھی اس سے لوگ عاجز تھے, ورنہ لوگ کیوں نہیں سامنے آئے. طیب اردگان کے خلاف ایک فوجی بغاوت ہوتی ہے تو لوگ ٹینکوں کے سامنے لیٹ جاتے ہیں, تو وہاں پر ہوئی ہے تو کیوں کوئی شے نہیں نکلی, کیوں فوجوں نے ہتھیار پھینک کے کسی سپاہی نے اس کو ریزسٹ نہیں کیا؟ اس لیے کہ لوگ اس نظام کے بینیفیشری ہونے کے باوجود اس نظام سے نالاں تھے. افغانستان کے عوام کی ایک باری اکثریت اس نظام کی بینیفیشری نہیں تھی. وہ جو قرضے ان کے اوپر لادے جا رہے تھے, جو امداد ان کے نام کے اوپر آ رہی تھی, اس کو اوپر ہی بانٹا تقسیم کیا جا رہا تھا. رہ گئی بات کہ اب افغانستان میں کیا ہونا چاہیے. ایک بات یاد رہے, 40 سال پہلے والی دنیا نہیں رہی جب سوویت یونین نے افغانستان میں حملہ کیا تھا, اور 20 سال پہلے والی دنیا بھی نہیں رہی جب امریکہ اپنے اتحادیوں کے لاؤ لشکر کے ساتھ چاٹ اڑا تھا. امریکہ اپنی شکست کے زخم چاٹے گا اور اس کی قیمت ادا کرے گا. رشین نے اس کی قیمت ادا کی اور یو ایس ایس آر ٹوٹ گیا, بکھر کے 19 ریاستوں میں بدلی ہو گیا. میں یہ تو نہیں کہتا کہ امریکہ کل ہی بکھر جائے گا, لیکن اس کے آفٹر شاکس ضرور آئیں گے. اب رہ گئی سینیریو جو ملٹی پولر ورلڈ بن چکی ہے, اور آج کی جو دنیا ہے اس کے جو پلیئرز ہیں اس میں یورپ ایک پلیئر ہے, برطانیہ پٹ کے بیٹھا ہوا ہے پھر بھی وہ اپنے آپ کو پلیئر کہتا ہے, لیکن جو جینون پلیئرز ہیں وہ ہیں ریجنل فورسز, چائنا اور رشیا. چائنا اور رشیا کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ افغانستان میں امن ہونا چاہیے, تو وہ کسی قسم کی بھی انسرجنس نہیں ہوگی. افغانستان کے اندر ایک پرامن ممکنہ حد تک متفقہ حکومت بنے, جو ان کا جرگہ کا سسٹم ہے وہی وہاں پہ پرویل کرتا ہے. مغربی جمہوریت نہ ہمارے مزاج کے مطابق تھی, نہ ہے, نہ ہوگی. میں اسلامی ملکوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ کوئی لوگوں کے اندر وہ شعور نہیں ہے, وہ لیول نہیں ہے. وہاں پہ ہیرارکیز بن جاتی ہیں, پارٹیز بھی جو ہے نا وہ فیملیز ان لمیٹڈ بن جاتی ہیں. مغربی جمہوریت یہیں جچتی ہے کیونکہ یہاں پہ لوگوں کے اندر ایک سوچ کا معیار, انٹلیکچوئل معیار, لوگوں کی تعلیم, لوگوں کے لیے سہولیات ایسی ہیں کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. پھر بھی اگر کسی الیکشن میں 50-55% ووٹ پڑتے ہیں تو ان میں 26% ووٹ لینے والے پورے ملک کے حکمراں ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. طالبان کو اب جو کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے قول اپنے فعل کے مطابق عمل کرنا ہے, سب لوگوں کو برابر کے مواقع دینے ہیں. اس ملک میں وہ عدل اجتماعی جو کہ اسلامی ریاست کی اساس ہے, جو ریاست مدینہ صحیح معنوں میں, پاکستان والی نہیں جو بنائی جا رہی ہے, جو صحیح معنوں میں ریاست مدینہ ہے, جہاں پہ ریاست ذمہ دار ہے, شہری اس کو اوبے کریں, اس کو ٹیکس پے کریں, اور ریاست شہریوں کو تحفظ دے, ان کے رزق روزگار کی ذمہ داری لے, ان کے تحفظ کی ذمہ داری لے, ان کی صحت, ان کی تعلیم, برابری کے مواقع. وہ اقلیتیں ہوں, وہ دوسرے مذہبی عقائد کے لوگ ہوں, وہ اپنے مسلمان ہی جو دوسرے نظریات, عقیدوں اور سکول آف تھاٹ کے مطابق چلتے ہیں چاہے وہ ہوں. اور خواتین ساری دنیا میں معاشرے میں 50% سے زیادہ ہیں. اللہ نے تخلیق میں یہ نظام رکھا ہوا ہے کہ خواتین کی تعداد پوری دنیا میں 53% ہے اور مردوں کی تعداد 47 ہے, تاکہ یہ بیک لاگ نہ پیدا ہو. تو اس لیے یہ ہے کہ اب ان کو چاہیے کہ وہ ممکنہ حد تک ملک میں امن قائم کریں, ممکنہ حد تک لوگوں کو شریک اقتدار کریں, اور ممکنہ حد تک جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے صحت, تعلیم, تحفظ کا بندوبست کریں, تاکہ وہ افغانستان جو
اس دنیا کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ چلے، جس طرح مغرب سارا چاہتا ہے کہ چلے، تو وہ اسی وجہ سے ممکن ہو سکے گا اگر ان کی حکومت کو موقع دیا جائے، اگر وہ اپنے وعدوں کے مطابق عمل کرتے ہیں تو ساری آزاد دنیا ان کی حکومت کو تسلیم کرے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرے۔ اگر امریکہ نے $2 ٹریلین ناجائز قبضے کے لیے خرچ کیے ہیں تو $200-400 ملین سالانہ کی امداد ان کے لیے کوئی بہت بڑے معنی نہیں رکھتی۔ ساری دنیا کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہندوستان اور پاکستان کے مفاد میں بھی یہی ہے، رشیا اور چائنا کے مفاد میں بھی یہی ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ اچھا مغل صاحب، آپ سے سوال ہے کہ چونکہ طالبان کے بارے میں تاثر تو یہ تھا کہ جب وہ آئیں گے اور کچھ تو خون کے جو ہے وہ دریا بہا دیں گے، لیکن ابھی تک جو کیفیت وہاں پر نظر نہیں آئی، اور اس کے اوپر ہمارے خاص طور پہ جو ترقی پسند اور نام نہاد لبرلز ہیں وہ بڑے پیچ و تاب کھا رہے ہیں کہ وہ کیفیت دوبارہ نظر نہیں آ رہی۔ ابھی تک جو 8 افراد کے وہاں پر فائرنگ سے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے وہ امریکن آرمی کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی پالیسی رہے گی یا بعد میں اس کے اوپر کوئی وہ بھی ہمارے جو ہے یو ٹرن لے لیں گے؟ دیکھیں، طالبان نے آتے ہی عام معافی کا اعلان کیا تھا، اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ لوگ کابل کے دروازے پر، مین جو ہے انٹری پر آ کے ان کو خوش آمدید کہنے آ گئے، اور جو تربیت یافتہ فوجیں تھیں امریکن اور نیٹو کی، افغان جو شہری تھے، افغان فوجی، انہوں نے بھی ہتھیار پہن کر ان کو خوش آمدید کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑا واضح انداز میں کہا کہ حجاب کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کوئی برقع پہنے، بات صرف پردے کی ہو رہی ہے۔ وہ اپنا لائن آف ایکشن دے رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور یقیناً یہ مثبت طرف جائے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی بھی وہاں پہ ان کی حکومت کے خلاف سازش کرے گا تو وہ اس کے خلاف ایکشن بھی لیں گے، اور ان کو لینا بھی چاہیے تاکہ وہ اپنی حکومت کو آزادانہ طریقے سے چلا سکیں اور ایک مستحکم سسٹم کو وہاں قائم کریں۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پہ یہ کچھ تو خون کے دریا نہیں بہریں گے۔ میں تو چیدہ معاملات ہوں گے جنہوں نے کھل کے مخالفت کی ہے یا کھل کے جو ہے نا وہ ان کے خلاف باہر والی فورسز کی مدد کرتے رہیں، ظاہر ہے ان کو تو سزا دیں گے ہی وہ، لیکن عام طور پر نارمل سسٹم ہی چلے گا۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹر کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 6438465515۔ صاحب، آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ چونکہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ افغان مہاجرین کو اکاموڈیٹ کر رہی ہے اپنے ملکوں کے اندر، خاص طور پہ وہ لوگ کہ جنہوں نے وہاں پر فیسیلیٹیٹر کا کام کیا تھا ان کے ساتھ، نیٹو کی افواج کے ساتھ یا جو بھی یورپین ممالک ہیں، لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہاں پر جو اس وقت اسائلم سیکر ہیں اسپین کے اندر خاص طور پر، ان کی جو ہے بہت سی درخواستیں جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہیں، اور اس کے برعکس جو ہے افغان لوگوں کو جو ہے فوری طور پر یہاں پر جو ہے وہ ان کو اسائلم ان کے کیسز پاس کرنے کا اندیا دیا جا رہا ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھلا تضاد ہے؟ دیکھیں، باقی دنیا کے جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں ان ممالک میں جہاں پہ جانون زندگی خطرے میں ہے، جس طرح سیریا تھا یا عراق ہے یا دنیا کے اور کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پہ لوگوں کو سنجیدہ خطرات لاحق ہیں، ان لوگوں کے کیسز یہاں پہ پاس ہو رہے ہیں۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ معاشی مجبوریوں سے تنگ آ کر ہجرت کرتے ہیں اور آ کے اسائلم اپلائی کرتے ہیں، تو ان میں پھر کیس ٹو کیس وہ ویریفائی کرتے ہیں کہ جینوئنلی کس بندے کی جان کو خطرہ ہے۔ بیسکلی یہ جو کنسیپٹ ہے وہ تو ان لوگوں کے لیے جن کی جان کو خطرہ ہے۔ اب جن کی جیب کو خطرہ ہے ان کو اگر نہ ملے تو ایک الگ ایشو ہے۔ افغانستان میں چونکہ ریوارڈ بھی کرنا ہے، جن لوگوں نے 20 سالوں میں ان لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے، یہ مغربی فورسز کی، امریکہ کی، ان کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے کہ ان کو بے یار و مددگار اور بے آسرا نہ چھوڑا جائے۔ اگر وہ ایک تنہا کے اوپر کام کر رہے تھے اور اب ان کو بھلے کچھ بھی نہ ہو، ایک خوف لاحق ہے کہ طالبان آ کے ان کے ساتھ
इंतकामी रवैये इख्तियार करेंगे। वो भले इंतकामी रवैये इख्तियार ना भी करें, जितने पैसे उनको इस खिदमत के बदले में ये मगरबी हुकूमतें दे रही थी वो उनको मिलने नहीं अफ़गानिस्तान में। उन्हें जान से ज़्यादा जो अपने माली मफादात हैं वो ख़तरे में नज़र आ रहे हैं। तो अच्छी बात है, उन्होंने एक जॉब समझ के, अपना मिली फ़रीज़ा समझ के, या मजबूरी की हालत में जिस तरह भी मगरबी फोर्सेस के साथ खिदमात सर अंजाम दी। ज़ाहिर एक आदमी अगर बेरोज़गार है, उसको काम चाहिए, उसको जो भी पॉसिबिलिटी मिलेगी वो उस पर कोशिश करेगा कि मैं उतरूँ पूरा। ज़ाहिर है सारा अफ़गानिस्तान तो तालिबान का आमी नहीं था, और सारे अफ़गानिस्तान के लोगों को तालिबान जो है ना वो रोटी रोज़ी भी नहीं दे रहे थे। उसके बावजूद कि 20 साल दुनिया की सुपर पावर्स वहाँ पे काबिज़ रहीं अफ़गानिस्तान के गालिब हिस्से पर, तो फिर भी उनका ही राज चलता था। तो अब जो एक्सोड है मैसिव, जो लोगों के अंदर खौफ है, वो एक अनदेखी सूरत हाल को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जो कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। मुझे पूरा यकीन है कि ये खौफ की फ़ज़ा एक आध हफ़्ते में ख़त्म हो जाएगी, और जो पैनिक क्रिएट किया जा रहा है वो भी काल्म हो जाएगा। तालिबान को चाहिए कि वो अपना जो लाएअमल है उसको वाज़ेह तौर पर सामने लेके आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोनों हजरात का, ख़ास तौर पर मुग़ल साहब मैं आपका भी मशकूर हूँ, इकबाल साहब आपका भी, कि आपने वक्त दिया। और मेरा ख्याल है कि नाज़रीन मोहतरम, हालात हाज़रा के एतबार से जो दो बर्न इशू थे वो हमने आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं। एक लाहौर का वाक़या था और दूसरा जो है तालिबान की कैफियत। इसमें जो मज़ीद डेवलपमेंट होगी इंशाअल्लाह हम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे, और इसी तरह हम कोशिश करते रहेंगे कि आप तक जो है वो मालूमात पहुँचाते रहें। तो आप तमाम हजरात का भी शुक्रिया। बस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान के ऊपर करे। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग और इकबाल चौधरी साहब और जावेद मुग़ल साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर कभी आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।